اس گہری گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہمارے سامنے ایک بہت ذاتی اور دل دہلا دینے والی کہانی ہے جی۔ اور یہ ایک ایسے خاندان کے بارے میں ہے جس نے اپنے 10 سالہ حافظ قرآن بیٹے کو ایک ایسی لت میں مبتلا پایا جس کا وہ شاید تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور اس کہانی کی سب سے یوں کہیں کہ چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ یہ سارا سلسلہ ایک آئی پوڈ سے شروع ہوا۔ اچھا، وہی آئی پوڈ جو بچے کو قرآن حفظ کرنے میں مدد کے لیے دیا گیا تھا۔ یہ آج کے دور کا وہ سب سے بڑا تضاد ہے کہ علم اور تباہی کے اوزار وہ ایک ہی ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم اسی کہانی کی گہرائی میں اتریں گے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ سب کیسے ہوا، اس کے پیچھے کی سائنس کیا ہے، اور سب سے اہم بات، اس سے ہم سب کے لیے کیا سبق ہیں۔ جی، تو چلے اس کہانی میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ کہانی کا آغاز تو بہت امید بھرا ہے۔ ایک 10 سالہ بچہ ہے جو اپنی ماں کا خواب پورا کر رہا ہے۔ جی، والدہ کی شدید خواہش تھی کہ ان کا کوئی ایک بیٹا حافظ قرآن بنے، اور یہ بچہ بڑی لگن سے ایک کے بعد ایک سورت حفظ کر رہا تھا۔ اور اس کی مدد کے لیے اسے ٹیکنالوجی بھی دی گئی تھی۔ بالکل، اس کے حفظ کے پروگرام میں تمام بچوں کو آئی پوڈز دیے گئے تھے تاکہ وہ قاریوں کی تلاوت سنیں، اپنی دہرائی کریں۔ وہ اسے ہر جگہ استعمال کرتا تھا، گاڑی میں، چلتے پھرتے، اور خاص طور پر اپنے کمرے میں اکیلے۔ اور والدین خوش تھے یہ دیکھ کر؟ بہت خوش تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ ان کا بیٹا دین سیکھنے میں ٹیکنالوجی کا کتنا مثبت استعمال کر رہا ہے۔ اور یہیں سے کہانی کا وہ مرکزی تضاد شروع ہوتا ہے۔ ایک آلہ جو دینی تعلیم کے لیے دیا گیا، وہی ایک بالکل ہی مختلف دنیا کا دروازہ بن گیا۔ جی، اور یہ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ماخذ اسے ٹروجن ہارس سے تشبیہ دیتا ہے۔ ٹروجن ہارس؟ جی، مطلب ہم تعلیم کے نام پر ایک ڈیوائس گھر تو لے آتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اندر اصل میں کیا چھپا ہے۔ اس کیس میں بھی بالکل یہی ہوا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد اچانک سب کچھ بدلنے لگا۔ ہاں، وہ بچہ جو اتنے شوق سے قرآن حفظ کر رہا تھا، اس نے ایک دن اپنی ماں سے آ کر کہا، مجھ سے اور نہیں ہو رہا، میں مزید قرآن حفظ نہیں کرنا چاہتا۔ والدہ کے لیے تو جیسے آسمانی گر پڑا۔ انہیں سب سے پہلا خیال یہی آیا کہ شاید میرے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی ہے۔ ایک بہت عام رد عمل۔ بہت فطری رد عمل ہے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے ماخذ نے واضح کیا ہے۔ والدہ کو یہ تبدیلی اچانک محسوس ہوئی، جی، لیکن حقیقت میں یہ بتدریج تھی، مطلب دھیرے دھیرے آ رہی تھی۔ نشے کی عادت اکثر ایک خاموش طوفان کی طرح ہوتی ہے، وہ اندر ہی اندر بنتی ہے، اور جب تک اس کے ظاہری اثرات نظر آتے ہیں تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ لیکن ایک منٹ، والدین کو یہ تبدیلی اچانک کیوں لگی اگر یہ بتدریج ہو رہی تھی؟ کیا اس لت کے کوئی ابتدائی آثار تھے جنہیں شاید وہ پہچان نہیں پائے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ دیکھیں، ماخذ براہ راست کوئی فہرست تو نہیں دیتا، لیکن جو کچھ ہوا اس سے یہ واضح ہے کہ بچے کا زیادہ وقت اکیلے گزارنا شروع کر دینا، ڈیوائس کو لے کر بہت زیادہ رازداری برتنا، اچھا۔ اور پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں میں دلچسپی کھو دینا جن سے اسے پہلے محبت تھی، جیسے قرآن حفظ کرنا۔ یہ سب بہت بڑے اشارے تھے۔ لیکن چونکہ ڈیوائس کا استعمال جائز تھا۔ بالکل، اسی لیے والدین نے شاید ان چیزوں پر زیادہ دھیان ہی نہیں دیا۔ بھروسے نے نگرانی کی ضرورت کو ختم کر دیا، اور وہیں سے مسئلہ پیدا ہوا۔ تو پھر یہ راز کھلا کیسے؟ وہ لمحہ کیسے آیا؟ ایک دن والدہ کسی کام سے بچے کے کمرے میں گئیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ آئی پوڈ پر کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کی پیٹھ دروازے کی طرف ہے۔ جی۔ جب وہ قریب گئی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ فوش مواد دیکھ رہا تھا۔ اوہ۔ اور جب والدین نے تحقیق کی، بچے سے بات کی، تو جو انکشاف ہوا وہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہ پچھلے 2 سال سے، یعنی 10 سال کی عمر سے لے کر 12 سال کی عمر تک روزانہ یہ مواد دیکھ رہا تھا۔ 2 سال؟ روزانہ؟ یہ سن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہر ایک دن؟ ایک بچہ جو قرآن حفظ کر رہا تھا، وہ ساتھ ہی ساتھ اس دلدل میں بھی دھنستا جا رہا تھا۔ اس لت کے اس کی شخصیت پر کیا اثرات ہوئے؟ مطلب طویل مدتی اثرات؟ اثرات بہت گہرے اور تباہ کن تھے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ لڑکا اب بڑا ہو چکا ہے، لیکن آج بھی اس لت کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی بچپن کی غلطی نہیں تھی جو وقت کے ساتھ ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی بیماری بن گئی جس نے اس کی پوری جوانی کو متاثر کیا۔ والدین نے فوراً مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے تھیراپی دلوانا شروع کیا، لیکن وہاں سے جو جواب آیا وہ اس مسئلے کی ایک اور پرت کو سامنے لاتا ہے۔ کیا جواب آیا؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ صرف بالغوں کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ ایک 12 سال کے بچے کے لیے ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ کیا؟ جی،
یہ ہمارے معاشرے میں بچوں کے لیے مخصوص وسائل کی شدید کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم یہ ماننے کوئی تیار نہیں ہے کہ یہ مسئلہ اتنی کم عمری میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس سب کا بچے کی ذہنی صحت پر کیا اثر پڑا؟ ظاہر ہے جب مدد بھی نہ مل رہی ہو۔ بالکل، اس پر نفسیاتی بوجھ اتنا شدید تھا کہ وہ لڑکا خودکشی کے خیالات سے بھی لڑنے لگا۔ اللہ رحم کرے۔ وہ بار بار اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کرتا، ناکام ہوتا، اور ہر ناکامی کے بعد اس کی مایوسی بڑھ جاتی۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ ناامیدی تو گناہ سے بھی زیادہ خطرناک چیز ہے۔ لیے ایک عالم دین، ایک شیخ سے بھی رابطہ کیا۔ اور ان شیخ نے کیا کہا؟ ان شیخ نے جو بات کہی وہ بہت طاقتور تھی۔ انہوں نے لڑکے کو سمجھایا کہ اللہ کی رحمت اس کے گناہوں سے کہیں زیادہ بڑی ہے، اور یہ کہ ہو سکتا ہے اللہ اس آزمائش کو استعمال کر رہا ہو تاکہ اسے اپنی حقیقت یاد دلائے۔ انہوں نے کہا، اللہ تمہیں توڑ رہا ہے تاکہ تمہیں یاد دلائے کہ حقیقی مالک کون ہے اور بندہ کون ہے۔ واہ، یہ ایک بہت ہی مختلف نقطہ نظر ہے۔ جی، اس نے لڑکے کو کچھ امید دی۔ یہ سب سننے کے بعد ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ یہ صرف ایک اخلاقی کمزوری ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری، کوئی حیاتیاتی وجہ بھی ہے؟ جی، اور یہ وہ حصہ ہے جو والدین کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ ماخذ بتاتا ہے کہ زیادہ تر نشے کی عادتیں 10 سے 12 سال کی عمر کے درمیانی شروع ہوتی ہیں۔ اچھا، خاص طور پر اسی عمر میں؟ جی، یہ وہ عمر ہے جب دماغ بہت تیزی سے نشو و نما کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے اور بیرونی محرکات کے لیے انتہائی حساس ہوتا ہے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی وہ دماغی سکینز کا ذکر تھا۔ بالکل، تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو بچے اور بڑے فحش مواد کے عادی ہوتے ہیں ان کے دماغ کی ساخت اور یوں سمجھیں کہ وائرنگ جسمانی طور پر بدل جاتی ہے۔ یعنی یہ صرف نفسیاتی معاملہ نہیں ہے؟ بالکل نہیں، دماغ کے اسکین سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ڈوپامین کا جو شدید رش اس مواد کو دیکھنے سے ملتا ہے وہ دماغ کے ریوارڈ سرکٹ کو ہائی جیک کر لیتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے کوکین یا ہیروئن کرتی ہے۔ ایک منٹ، کوکین اور ہیروئن؟ کیا مطلب یہ موازنہ تو ناقابل یقین ہے۔ جی، ماخذ یہی کہتا ہے۔ یہ جاننے کے بعد یہ صرف ایک بری عادت نہیں رہتی بلکہ ایک جسمانی بیماری بن جاتی ہے۔ تو اس سے تو والدین کا اپنے بچے کو دیکھنے کا پورا نقطہ نظر ہی بدل گیا ہوگا۔ یہی ہوا، یہی وہ لمحہ تھا جب سب کچھ بدل گیا۔ جب والدین کو یہ سائنسی حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنے بیٹے پر الزام لگانا اور اسے برا بھلا کہنا چھوڑ دیا۔ صحیح۔ انہیں احساس ہوا کہ ان کا بیٹا جان بوجھ کر یہ سب نہیں کر رہا بلکہ وہ ایک بیماری میں مبتلا ہے۔ اس کے بعد ان کا رویہ ہمدردی اور مدد کا ہو گیا۔ اور وہ والد والا واقعہ؟ جی، اس انکشاف کے کئی سال بعد ایک دن والد، جو ایک بہت مضبوط اور غیر جذباتی شخصیت کے مالک سمجھے جاتے تھے، وہ اپنے بیٹے سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے اور اس سے معافی مانگی کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے دیا۔ کچھ دیر خاموشی، یہ ایک بہت ہی اہم لمحہ ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ لت صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ پورے خاندان کو توڑ دیتی ہے۔ یہ شرمندگی، غصہ، بے بسی سب اس سے گزرتے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس گفتگو کے سب سے عملی حصے کی طرف لاتا ہے۔ آخر یہ مسئلہ اتنا بڑا اور اتنا عام کیوں ہے؟ اور والدین اسے روکنے کے لیے آخر کر کیا سکتے ہیں؟ تو ماخذ اس مسئلے کی جڑ کو ایک بہت ہی یاد رہ جانے والے فارمولے میں بیان کرتا ہے۔ وہ اسے ٹرپل اے انجن کہتے ہیں۔ جی، ٹرپل اے انجن۔ والدین کے لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ لت اتنی آسانی سے کیوں پھیلتی ہے۔ کیا ہے یہ 3 اے؟ اس انجن کا پہلا اے ہے افورڈیبلٹی، یعنی یہ مواد سستا ہے بلکہ زیادہ تر مفت دستیاب ہے۔ دوسرا اے ہے ایکسیسیبلٹی، یعنی آسان رسائی، یا آپ کے فون پر آپ کی جیب میں ہر وقت موجود ہے۔ اور تیسرا اے، جو شاید سب سے خطرناک ہے، وہ ہے انونیمٹی، یعنی گمنامی۔ کوئی نہیں جانتا کہ آپ بند دروازوں کے پیچھے کیا کر رہے ہیں۔ اور جب یہ تینوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ایک ایسا طاقتور طوفان بناتی ہیں جس کا مقابلہ کرنا خاص طور پر ایک بچے کے لیے تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والدین اس ٹرپل اے انجن کا مقابلہ کیسے کریں؟
دیکھیں وہ افورڈیبلٹی یعنی قیمت کو تو کنٹرول نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مواد مفت ہے، لیکن ماخذ کے مطابق وہ باقی 2A پر ضرور کام کر سکتے ہیں۔ وہ ایکسیسیبلٹی یعنی رسائی اور انونیمٹی یعنی گمنامی، ان دونوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ اور یہیں پر اس کہانی کی والدہ کو اپنی سب سے بڑی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے گھر کا ایک اصول توڑا اور وہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیا اصول؟ بچے کے بیڈ روم میں انٹرنیٹ ڈیوائس کی موجودگی۔ یہ ایک بہت ٹھوس، بہت عملی سبق ہے۔ بالکل، جب ڈیوائس بیڈ روم میں ہوتی ہے تو آپ رسائی اور گمنامی دونوں کے لیے دروازہ کھول دیتے ہیں۔ بچہ اکیلا ہوتا ہے، اس پر کوئی نگرانی نہیں ہوتی۔ ماخذ کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ تمام انٹرنیٹ ڈیوائسز، چاہے وہ فون ہوں، ٹیبلٹ ہوں یا لیپ ٹاپ، گھر کے مشترکہ حصوں میں استعمال ہونے چاہیے۔ جیسے کہ لاؤنج یا ڈائننگ روم؟ جی، جہاں ہر کوئی آتا جاتا ہو۔ بند دروازوں کے پیچھے انٹرنیٹ کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک بہت واضح اور قابل عمل حل ہے، لیکن کیا صرف پابندیاں لگانا کافی ہے؟ ماخوذ بات چیت کی اہمیت پر بھی بہت زور دیتا ہے۔ بہت زیادہ۔ ماخوذ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ اس موضوع پر خاموشی اختیار کرنا انتہائی خطرناک ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں سے ان موضوعات پر بات نہیں کریں گے تو کوئی اور کرے گا، اور وہ کوئی اور انٹرنیٹ، دوست یا کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں بھی دی گئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ بچے اس مواد تک کیسے پہنچتے ہیں۔ جی، 2 بہت ہی آنکھیں کھول دینے والی مثالیں ہیں۔ ایک بچہ جس نے جمعے کے خطبے میں فحاشی کا لفظ سنا، اسے اس کا مطلب نہیں معلوم تھا، تو اس نے پوچھنے کے بجائے اس نے پوچھنے کی ہمت نہیں کی اور سیدھا گوگل پر جا کر وہ لفظ ٹائپ کر دیا، اور بس ایک کلک کی دوری پر وہ اس دنیا میں داخل ہو گیا جس سے اس کے والدین اسے بچانا چاہتے تھے۔ اور دوسری مثال تو اس سے بھی زیادہ حیران کن۔ جی، ایک بچہ ایک سمر کیمپ میں گیا جہاں ایک دوسرے لڑکے نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں پون کا پتہ ہے؟ اس بچے کو سپیلنگ نہیں آتی تھی تو اس نے اندازے سے پام ٹائپ کیا۔ غلط سپیلنگ؟ غلط سپیلنگ کے باوجود گوگل کا الگورتھم اتنا سمجھدار تھا کہ وہ اسے سیدھا اسی مواد تک لے گیا۔ یہ دکھاتا ہے کہ اس سے بچنا کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ ان مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صرف پابندیاں کافی نہیں ہیں، بلکہ بچوں کے ساتھ ایک ایسا رشتہ بنانا ضروری ہے جہاں وہ آ کر آپ سے ایسے سوالات پوچھ سکیں۔ بالکل، اور صرف خطرات سے خبردار کرنا ہی کافی نہیں ہے۔ تو پھر آخری اور سب سے اہم قدم کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق آخری قدم بچوں کو توبہ کا راستہ سکھانا ہے۔ انہیں یہ بتانا کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر غلطی ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا۔ صحیح۔ انہیں سکھائیں کہ اللہ سے معافی کیسے مانگنی ہے، کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، تاکہ وہ اس کہانی والے لڑکے کی طرح نا امیدی کا شکار نہ ہو، کیونکہ نا امیدی انسان کو مکمل طور پر توڑ دیتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے ایک 10 سالہ بچے کی کہانی سے شروعات کی، ایک ایسا بچہ جسے قرآن حفظ کرنے کے لیے آئی پوڈ دیا گیا اور وہ فوش مواد کی لت کا شکار ہو گیا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ صرف ایک اخلاقی کمزوری نہیں بلکہ ایک جسمانی بیماری ہے جو دماغ کی ساخت تک بدل دیتی ہے۔ بالکل، کوکین کی طرح۔ اور ہم نے اس مسئلے کی جڑ یعنی AAA انجن کو سمجھا: افورڈیبلٹی، ایکسیسیبلٹی اور انونیمٹی۔ اور اس کے جواب میں والدین کے لیے 2 بہت واضح اور عملی حل سامنے آئے۔ پہلا، انٹرنیٹ ڈیوائسز کو بچوں کے بیڈ روم سے دور رکھنا تاکہ گمنامی اور لامحدود رسائی ختم ہو۔ اور دوسرا، اپنے بچوں کے ساتھ ان مشکل موضوعات پر کھل کر بات کرنا اور انہیں توبہ کا راستہ سکھانا۔ یہ کہانی ایک طاقتور یاد دہانی ہے کہ آج کے دور میں والدین کو صرف محبت کرنے والے نہیں بلکہ چوکنا اور باخبر رہنے والے محافظ بھی بننا ہوگا۔ بالکل، اور یہ کہانی غور و فکر کے لیے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ دیکھیں، ماخذ نے والدین کی غلطی اور بیرونی عوامل پر توجہ مرکوز کی ہے، لیکن ایک وسیع تر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ایسے دور میں جہاں علم حاصل کرنے اور وقت ضائع کرنے کے اوزار ایک ہی ہیں، جیسے اس کہانی میں آئی پوڈ، جی، وہاں نہ صرف بچوں کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ان کے استعمال میں تمیز کرنے کی سمجھ بوجھ کیسے پیدا کی جائے، یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا ہماری پوری نسل کو